کسی مرد کو کہنا کہ نماز کے لیے آؤ اور اس کا یہ جواب دینا میرے کپڑے پاک نہیں، میرا جسم پاک نہیں، یہ حرام ہے اس کے لیے ایسا کرنا۔ مرد کے لیے یہ چیز عذر نہیں ہے، نماز کا وقت نہ بھی ہو، باقی معمولات کو بھی وہ جاری رکھے ہو، دفتر میں جانا ہے، کام کاج پہ جانا ہے، اس کے لیے بھی اس کو پاک ہونا اور غسل کی حاجت ہے تو غسل کرنا ضروری ہے۔ کپڑوں کو ناپاک نہیں رکھ سکتا، یہ اس کی مرضی نہیں کہ وہ پاک رہے یا ناپاک رہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کو پاکی کو پسند فرماتا ہے، تو اللہ کی پسند جو ہے اس کا لحاظ اور خیال کرنا اس پر ضروری ہے۔ سورہ مائدہ سے آیت کا جو حصہ میں نے تلاوت کیا اس میں فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اگر تم جنبی ہو تو اچھے طریق سے طہارت حاصل کرو۔ اس طہارت سے مراد غسل ہے جسے طہارت کبریٰ کہتے ہیں۔ اس میں 3 فرائض ہیں۔ پہلا فرض کلی کرنا اطمینان کے ساتھ کہ منہ کا کوئی حصہ خشک نہ رہے، زبان کے نیچے والا حصہ، تالو والا حصہ، دانتوں کی کھڑکیاں جو خالی حصہ ہے، کوئی حصہ جو ہے یہ خشک نہ رہے، ہر حصے کو پانی پہنچے اور پھر اس پانی کو اگل دیا جائے، کلی کر دی جائے، اور 3 بار ایسے پانی لے کر اطمینان کیا جائے۔ وضو اگر روزے کی حالت میں نہ ہو تو غرارہ کر لے، لیکن روزے میں غرارہ نہیں کر سکتا کہ پانی حلق سے نیچے جائے گا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ عام حالت میں غرارے کا اہتمام کرے تاکہ پوری طرح تیقن حاصل ہو۔ اور دوسرا فرض ناک میں پانی چڑھانا، یہ جو نرم حصہ جہاں تک جاتا ہے اوپر، وہاں تک دونوں نتنوں میں پانی چڑھانا اور پھر پانی کو پھینک دینا، جھاڑ دینا اس کے ساتھ، یہ فرض ہے۔ اور تیسرا فرض ہے جسم کے سارے حصوں پر پانی پہنچانا، حتیٰ کہ ایک بال جمنے کی جگہ تک بھی جسم میں کوئی چیز جو ہے وہ خشک نہ رہے۔